نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری یہ مسجد گلشن محمود تعمیر ہو گئی، اور اس کی تعمیر نو اللہ آپ سب کو مبارک کرے۔ محلے کے لوگوں نے، جو ٹرسٹیان ہیں انہوں نے، انتظامیہ نے، سب نے اچھی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ مسجد بنانے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سب کو مسجدیں بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، اللہ انہی کو مسجد، مدرسے اور دین کے کام کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ہمارے گمان سے بھی زیادہ اچھی مسجد ماشاءاللہ یہ تعمیر ہو گئی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے۔ مسجد بنانا آسان ہے، مسجد بسانا مشکل ہے۔ لوگ مسجد بچانے کی بات کرتے ہیں، میں کہا چھوڑو اس کو ابھی۔ جو مسجد بسی رہے گی وہی مسجد بچی رہے گی۔ مسلمان بہت جذباتی ہیں، مسجد بچاؤ، آباد رہے گی تو بچی رہے گی۔ آپ کسی بھی مسجد کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی آباد مسجد کبھی خطرے میں نہیں آئی۔ مسجدیں ہمیشہ وہی خطرے میں رہی جس کو غیر آباد کر دیا گیا۔ تو اگر مسجدیں بچانا ہے تو مسجدیں بساؤ، اس کو سجدوں سے آباد کرو، انشاءاللہ ہماری مسجدیں محفوظ رہے گی۔ قرآن مقدس کی پہلے پارے کی آخری حصے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے ایک بات فرماتا ہے۔ چونکہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اور دین چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مذہب چھوڑ کر جنتی سمجھتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سب چھوڑ کر بھی جنتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور چھوڑ دیا ہے سب۔ نہ چہرے پہ داڑھی، نہ نماز کی عادت، نہ حلال کھانے کا جذبہ، نہ فجر میں اٹھنے کی فکر، سب چھوڑ چھاڑ کر
ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اللہ کے یہاں سے لکھا لائیں. یہ حالت ہے. ایسی کچھ فکر ان کی بھی تھی. خیر اللہ کا شکر ہے کہ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل کی کمزوری ہے، لیکن وہ عقیدہ بھی چھوڑ چکے تھے. حالانکہ اس پر بھی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آج وہ بھی عقیدہ چھوڑ چکے ہیں. ان کے نام صرف عبداللہ، عبد الرحمن یہ سب ہے. ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے جو اسلامی عقیدہ. میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو یہودیوں نے اپنے باپ داداؤں کا سچا دین چھوڑ کر ایک عجیب طور پر ایک نئے مذہب کو اپنے اعتبار سے گڑھ لیا اور وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی یہودی تھے. حالانکہ کوئی نبی یہودی نہ رہا اور نہ کوئی اہل ایمان کبھی یہودی رہا. سب کا مذہب اسلام تھا اور سب مسلمان تھے. تو قرآن ان کو جواب دیتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس بات کے گواہ ہو؟ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب یعقوب کو دنیا سے جانا ہوا. یہ یعقوب علیہ السلام ہی ہے جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کا لقب تھا اسرائیل. تو ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے. اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو اللہ نے یعقوب ہی کا ذکر کیا جن کی یہ اولاد میں سے تھے. تو جب یعقوب علیہ السلام کے وصال، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب یاد کرو کہ یعقوب کو دنیا سے جانا، ان کو موت کا وقت قریب آیا. اذ حضر یعقوب الموت، جب وہ موت کی طرف جانے لگے تو کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، 12 بیٹوں سے. حالانکہ وہ 12 بیٹے بھی کوئی معمولی نہیں تھے، وہ بہت شان والے تھے، بہت بڑے لوگ تھے. لیکن اب یہاں پر بات پتہ چلی کہ ہم مرنے لگتے ہیں یا ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کارخانہ کون سنبھالے گا، میرا بزنس کون دیکھے گا، میری سائزنگ کون دیکھے گا. یہ ہماری فکر ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا لگایا ہوا کاروبار اولاد سنبھالے یا نہ سنبھالے، اس کی آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے. نہیں سنبھالے گا تو دنیا میں فقیر ہوگا اور کیا ہوگا. اور دنیا تو گزرنی ہے، مالداروں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے اور غریبوں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے. ایک بات درشید پڑھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو جگہ نہیں ملی وہ اوپر چلے جائیں، اس لیے کہ اگر آپ ایسے نیچے بیٹھیں گے تو صف میں آپ کو دشواری ہوگی. بعد میں چلے جائیے گا. ایک بار آپ درشید پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول. اولاد ہماری اگر ہماری جگہ نہ لے سکی دنیاوی اعتبار سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تنگی کا شکار ہوں گے، کاروبار نہیں چلے گا تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن مالداروں کی بھی دنیا ختم ہونی ہے اور غریبوں کی بھی دنیا ختم ہے. جنہوں نے 500 سال تک کے حکومتیں کی وہ بھی مر گئے، اور جو بھیک مانگتے مانگتے
زندگی گزارتے تھے وہ بھی مر گئے. اس کی فکر ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، سب کو ہوتی ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. اولاد کا اچھا مستقبل اسلام بھی کہتا ہے. اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ آج کی تاریخ میں اپنی پوری پراپرٹی اور اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کی اولاد کا کیا ہوگا. تو اولاد کا بھی سوچنے کا یہ حکم ہے، پلان کرنے کا حکم ہے. مگر آج ہماری پوری فکر یہی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا. تو بھائی جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس دنیا کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو، لیکن جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے بارے میں کیا سوچا کہ میرے بعد میری اولاد مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے بعد میری اولاد دین پر رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے بعد میری اولاد مذہب اسلام پر رہے گی کہ نہیں رہے گی. اس کی فکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیٹا بادشاہ ہو، آپ کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بیٹا سچا نیک مسلمان ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو باپ نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے اس کی نیک اولاد کا صلہ اللہ اسے قبر میں بھی عطا کرتا رہتا ہے. سارے اعمال ختم ہو جاتے، تین چیزیں باقی رہتی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی. نمبر 1 صدقہ جاریہ. آپ نے کوئی ایسی نیکی کا کام کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے، بورنگ کھدوا دی، نل لگا دیا. کوئی ایسا کام، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. نمبر 2 آپ کے پاس ایسا علم تھا کہ آپ نے ایسے علم کی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے لوگ اب آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور نمبر 3 ایسی نیک اولاد چھوڑیں جو آپ کے جانے کے بعد نیک عمل کرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اولاد کا نیک عمل ماں باپ کے قبر میں کام آتا. یہ حدیث ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ. اور یہ بھی سن لیں آپ، اگر آج آپ کو یہ فکر نہیں ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد نیک رہے گی کہ بد رہے گی، کس کی صحبت میں رہتے ہیں یہ بھی آپ کو خبر نہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی آپ کو خبر نہیں، سٹے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، جوا والوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ تھیٹر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی آپ کو فکر اس کی نہیں ہے. لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کرتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، چرسی گنجڑی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ بگڑ گئے آپ کی بے فکری کی وجہ سے، تو آئیے آپ کو بتاؤں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو جنت المالا، وہ جو مکہ شریف کا قبرستان ہے، میں نے سوچا کہ ذرا وہاں قبروں کی زیارت کروں، فاتحہ پڑھوں. میں جب فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، ایک قبر سے آواز آ رہی تھی. اب قبر سے آواز آنے کا مطلب تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اچھا ماحول نہیں تھا، اس لیے قبر سے آواز آ رہی تھی. اب آپ کو اس پہ حیرت ہوگی کہ جو مکے میں مرے، جنت المالا میں دفن ہو، جس میں ہزاروں صحابہ ہیں، اگر اس میں بھی وہ چین سے نہیں ہے تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں وہاں رک گیا. اچھا قبر سے آواز آئے تو ہم تو بھاگ جائیں گے، لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا. وہاں رک کر میں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو جنت المالا میں دفن ہے جہاں ہزاروں اصحاب ہیں، حضور کی پاک ازواج ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور اصفیاء ہیں، تو کیوں بے چین ہے، کیوں تڑپ ہے تیری قبر کے اندر، تجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا عبدالحق، میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ میں حج کے لیے آیا اور حج کے سفر ہی میں میری موت ہوئی اور مجھے اللہ نے
مکے جیسی سرزمین میں دفن ہونے کا شرف عطا کیا۔ غور کرنا، یہ کسی شرابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی جواری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی حرام کھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی لڑکیوں سے حرام تعلقات اور ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے سفر حج میں موت دی۔ اور سفر حج میں موت کا مطلب کیا ہے؟ جو سفر حج میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اس کی طرف سے ہر سال حج کرے گا اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ جو سفر حج میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال حج کرنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ، بہت بڑی سعادت۔ اچھا، سفر حج میں اگر کوئی مرے، یہ بھی توجہ کرنا، ضروری نہیں کہ مکے میں دفن ہو۔ سفر حج میں مرنے کا مطلب کیا؟ مالیگاؤں سے نکلا، پٹنہ شریف کے پاس ہی مر گیا، تو اب بھی وہ سفر حج میں مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی نظر سے اوجل ہوئی، اس کا سفر شروع ہو گیا۔ تو بلکہ اگر آپ اور گہرائی سے دیکھیں، اپنے گھر سے نکلا، اپنے حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور 2 قدم پہ مر گیا تو بھی سفر حج میں مرا۔ اگرچہ اس کا بھی شرعی سفر شروع نہیں ہوا، لیکن اس حج کے ارادے سے تو نکل گیا نا، تب ہر قدم پہ کروڑوں نیکیوں کا ثواب۔ یعنی حج کی راہ میں مرنا کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، شیخ صاحب سے وہ کہتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، اس پہ تو بہت خوش نصیب ہوں کہ میں سفر حج میں مرا، اور پھر اللہ نے مجھے مکے جیسی نعمت دی، وہ زمین دی، جنت المالا، بڑی عظیم جگہ ہے جنت المالا، جہاں میرے نبی کی وہ پیاری پیاری زوجہ پاک آرام کر رہی ہے، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، خدیجہ اللہ تیرے چہرے کا نور اور بڑھائے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیری تسلیاں سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، کافروں کے تانے میرے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی وہ پاک زوجہ، سبحان اللہ، جس کو عرش سے سلام آیا کر، اللہ جس کو سلام کرتا تھا عرش سے، وہ ماں خدیجہ، ان کا مزار ہے، اور بھی بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بزرگ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مزار بھی وہیں ہے جنت المالا کے اندر، اور بھی اصحاب پاک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عبدالحق اے محدث دہلوی، اے اللہ کے ولی برگزیدہ بندے، میں نے سفر حج میں موت پائی، اور پھر میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ مکے جیسی زمین دفن ہونے کو مل گئی، لیکن قبر میں سکون نہیں۔ کہاں نہیں؟ مکے میں مر کے سکون نہیں، سفر حج میں مر کے سکون نہیں ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو تعجب ہوا، یہاں سفر حج میں مر کے تمہیں تھا؟ کہا بس بات اتنی ہے کہ میں بغداد میں رہتا تھا، میرا شہر بغداد ہے، میں نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اور میرے بعد میری اولاد بگڑ گئی، اکلوتا ہی بیٹا ہے، بگڑ گئی میری اولاد میرے بعد، اور اب وہ پاپ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بس اس کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے یہاں پر اذیت دی جاتی، اس زمین میں اذیت دی جاتی ہے، ورنہ میرے تو سب گناہ ہی معاف ہے، میرا کوئی گناہ میرے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ میں نے سفر حج میں مرا تو اللہ نے سب معاف کر دیا، لیکن اب یہ جو پاپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اذیت ہے۔ اے شیخ عبدالحق، اگر آپ مجھ پہ احسان کر سکتے ہیں تو میرا گھر فلاں فلاں مقام پہ بغداد میں ہے، جا کر میرے بیٹے کو بتا دو کہ مجھے اپنے عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کے جرائم کی وجہ سے، میرے بیٹے کے پاپ کی وجہ سے میں جنت المالا میں بھی بے چین اور بے قرار ہوں، اذیت میں مبتلا ہوں، کیا آپ مجھ پہ یہ احسان کر سکتے ہیں، میری اذیت اور میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے بھائی اگر یہ حالات ہیں تو میں مکے میں اب رکوں گا نہیں، جتنی جلدی ہو سکے میں
تیری اس تکلیف کو دور کروں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے جلد سے جلد مکے سے رخت سفر باندھا اور جو پتہ اس نے بتایا تھا میں وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب میں نے دروازے پہ دستک دی ایک جوان نکلا، اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبدالحق محدث دہلوی۔ تعارف کرایا اور پھر کہا کیا تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے مکۃ المکرمہ میں؟ کیا تمہارے بابا کا؟ رہن دو بیٹا، رہن دو، بس چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا تمہارے بابا کا مکۃ المکرمہ میں انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں، میرے بابا بڑے نیک تھے، وہ حج کے لیے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اس خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوں کہ جنت المالا میں جس کی قبر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا بیٹا یقیناً تیرا بابا نیک تھا، تیرا باپ نیک تھا، لیکن کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا تجھے کہ تو شراب پیتا ہے؟ اس نے دیکھا، حیران ہوا، پہلی ملاقات میں میری شراب کی اطلاع کس نے دی؟ کیا تجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے؟ تو اس کو اور حیرت ہوئی کہ چلو شراب کے آثار تو چہرے سے نظر آتے ہیں لیکن بدی کا تعلق تو ایسا ہے کہ لوگ جان بھی نہیں سکتے۔ پھر کہا کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے؟ اس نے کہا اے بزرگ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا میرے بیٹے یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ تیرے بابا نے بتائی، اور سن یہی تیرے جرائم ہے، اس کی وجہ سے تیرے باپ کو قبر میں اذیت دی جا رہی ہے، بے چینی کی شکل میں، بے قراری کی شکل میں، تڑپ کی شکل میں۔ میرے بیٹے اگر تو یہ اعمال چھوڑ دے اور سچی توبہ کر لے تو تیرے نیک باپ کو اس کی قبر میں راحت مل جائے گی۔ اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، توبہ کی، اور آپ کو میرے گھر مہمان رہنا ہے، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور میرے بابا کے لیے آئے ہیں، میرے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، آپ میرے یہاں مقیم رہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں مقیم ہو گیا، رات کو سویا تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا اللہ تجھے جزائے خیر دے، میرے بیٹے نے توبہ کیا کی، اللہ نے میرے رکے ہوئے درجات کو پھر مجھے عطا فرما دیا۔ یہ جو آپ کی اور ہماری سوچ ہے میں نماز پڑھ لوں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں آنکھوں پہ کنٹرول کر لوں، میں حلال کھا لوں، یاد رکھو میرے بھائی اگر اللہ نے اولاد دی ہے دو چیزیں ہیں، یا تمہاری اولاد تمہارے لیے جنت ہے یا تمہاری اولاد تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت کر کے دیندار نہیں بنائے، یہی 2 رکعت کا جمعہ والا نمازی بنایا اور یہی آپ نے گوشت کھانے والا مسلمان بنایا تو آپ کتنے بھی نیک ہوں قبر میں آپ تڑپو گے۔ یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے سب باتیں کھول کھول کر بتا دینا، اور آپ اگر اس پہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ ان کو صبح اٹھاتے ہو، اسکول کے لیے بچے کو آپ صبح اٹھا سکتے ہو، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ آپ جھوٹے منہ، میں دیکھتا ہوں جب کبھی میرا ادھر سے گزر ہوتا ہے اسکولوں کی طرف سے یا اس وقت اگر میں باہر ہوتا ہوں، لوگ لنگی بنیان پہ بائک پہ جھوٹے منہ بچوں کو اسکول پہنچانے جا رہے ہوتے، ان کا منہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی اٹھ کے جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب ہم اپنے بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ خود نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب دین کی قدر ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہے جتنی اسکول کی قدر ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اسکول فضول نہیں ہے، اسکول ضروری ہے، لیکن اسکول سے زیادہ ضروری مذہب ہے، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ کالج سے زیادہ ضروری مذہب ہے، اول نمبر پر مذہب ہے، اس کے بعد سب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے اس ایک وحدہ لا شریک کی جو آپ کا بھی خدا ہے، جو ایک ہے۔ قالوا نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ دیکھو جواب آ گیا،
ایک تو نبی کی فکر بتائی، یعنی ایک باپ کو، ایک ماں کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنے بچے کو نیک بنائیں، مسلمان بنائیں، بعد میں پھر بچے جو بننا چاہیں بنے، اللہ مبارک کرے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے۔ اور مسلمان ہم کیسے بنائیں گے جب ہم خود صحیح مسلمان نہیں ہیں؟ سچ بولنا، کیا یہی مسلمان ہونا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور ہم بیڑی پیتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوں؟ کیا یہی مسلمان ہونا ہے؟ اذان شروع ہے، ہمارے گھر سے سیریل کی آواز آ رہی۔ ہم اپنے بچپنے میں یہ دیکھتے تھے کہ اسی مالیگاؤں میں اذان ہوتی تھی تو ٹیپو سلطان والا سیریل بھی اگر چل رہا ہوتا، جبکہ اس کا تعلق ہماری تاریخ سے تھا، ہمارے مذہب سے تھا، الف لیلا والا سیریل بھی چل رہا ہوتا، اس کا بھی تعلق ایک حد تک مذہب سے رہا، فوراً کوئی اٹھ کر کے ٹی وی دھڑ سے بند کر دی جاتی تھی۔ کتنا بھی قیمتی شانٹ ہو، کتنا بھی قیمتی معاملہ ہو، فوراً بند کر دی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، یعنی مسلمانوں کے اندر ہلکا پن آیا، حالانکہ وہ سیریل اور ٹی وی گھر میں رکھنا ہی برا تھا، ویسے اس وقت تو سب گھروں میں ٹی ویاں تھی بھی نہیں۔ اس وقت آج سے 20 سال پہلے ہمارے شہر میں سب جگہ ٹی ویاں گھروں میں نہیں تھی، چند گھروں میں تھی جہاں سیریلوں کو دیکھنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ 20-25 سال پہلے کی بات، پھر اب ہر گھر میں ہو گئی، چلے ہو گئی تو ہو گئی، اب میں اس پہ کیا کہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اذان کے وقت پھر تھوڑی سی غفلت آئی تو ٹی وی کا آواز لوگ مکمل بند کر دیتے تھے، لیکن تصویریں جاری رہتی تھیں۔ پھر اور غفلت آئی، پھر ٹی وی کا آواز کم کیا جاتا رہا اور لوگ سنتے اور دیکھتے رہے، اور اب یہ منحوس اور بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ گانا، فلمیں، سنیما چل رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے مسلمان رہیں گے اس پر؟ مسلمان رہیں گے اس پر؟ جس مذہب نے اذان کا احترام یہ سکھایا کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو استنجا خانے میں نہ جاؤ، ادب کرو اس کا، اتنی دیر تک کہ رکو۔ ہم دیکھتے تھے کہ مسجد کے اندر ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہم رہتے تھے، لوگ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے بچپنے میں یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنے پیروں کو یوں پکڑ لیتے تھے اگر زور سے استنجا ہے، لیکن اذان کے وقت وہ استنجا کھانے میں نہیں۔ یہ ادب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون سے رکھا تھا، پھٹے کپڑے میں تھے لیکن سکون تھا، ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، سکون تھا۔ اور آج اذان کی بے حرمتی کر رہے ہو، جو اذان کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے، کفر ہے، اذان کی بے حرمتی کرنا کفر ہے۔ بلکہ یہاں تک ہمارے فقہا نے لکھا کہ اذان کی آواز سن کر کے جو اذان کی بے حرمتی اور بے عزتی کی تحقیر کی نیت سے استنجا کے لیے اپنا سطر کھول دے، یہ کفر ہے، تحقیر کی نیت سے۔ لیکن اگر یوں ہی اگر وہ استنجا اس کو حاجت کرتا ہے اذان کے وقت تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، ایک ادب کی بات ہے، لیکن یہ حالات۔ اور آج تو ٹی وی چل رہا ہے، سنیما چل رہا ہے، کیا کچھ نہیں، پھر مارے نہیں جائیں گے، پھر کاٹے نہیں جائیں گے، تباہ نہیں ہو، اور یہ سب چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو بات کہنی تھی وہ یہ ہے، یہ بچے دیکھ رہے ہیں اور یہی بچے سب سیکھ رہے ہیں، اور ہم جو کریں گے اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے ہمارے بچے کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹوپی اتار کے رستے پہ چلو گے تو آپ کے بچوں نے کرتا اتار دینا ہے، اور آنے والی نسلوں نے پھر کیا اتارنا ہے؟ منبر رسول پر اس کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، آپ کہیں کہ ہماری قوم ننگی ہوگی، میں نے کہا بالکل ہوگی۔ برطانیہ اور یورپی ممالک جو آج ننگے گھوم رہے، یوں ہی تھوڑی گھوم رہے، ان کے باپ داداؤں نے ٹوپیاں چھوڑی، اوپر کے کپڑے چھوڑے، انہوں نے یہ غلطیاں کی تو پھر وہ 2 قدم آگے بڑھتے بڑھتے آپ ننگے پھر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ قوم بھی ننگی پھرے گی۔ اگر یہی قوم کا حال رہا، قوم گندگی میں ڈوبے گی۔ جانور جس طریقے سے راستوں پر جفتی کرتے ہیں،
ویسے زنا اور بدکاری عام ہوگی اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو. دین کے سانچے میں نہیں ڈھالا تو یہ دن دیکھنے پڑیں گے، لیکن اس وقت ہم اور آپ قبروں میں ہوں گے، سوائے تڑپ کے کچھ نہیں کر سکیں گے. ارے وہ خوش نصیب تھا کہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا ولی ان کی قبر پہ پہنچ گیا تو اس کو نجات مل گئی. پتہ نہیں ہماری قبر پر کوئی عبدالحق بھی آ سکے گا کہ نہیں، اس وقت تو کوئی عبدالحق بھی موجود ہوں گے کہ نہیں، یہ بھی تو بڑی بات ہے. اس لیے جانے سے پہلے خود فکر کرو کہ میری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے میں اپنے بچے کو ایسا مسلمان بنا دوں جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے. وہ صرف دو رکعت کا جمعہ کا نئی آدمی ہو، وہ 2 رکعت والا مسلمان نہیں ہو، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ سب اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. اگر ایسی اولاد چھوڑ کر کے گئے تو آپ کو نہ کسی کے تیجے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کے چہلم کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کے برسی کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کے فاتحہ کی ضرورت ہے. خدا کی عزت کی قسم ایسی اولاد بنا کر کے جاؤ گے تو کوئی یہ سب کرے سبحان اللہ، نہیں کرے تو بھی آپ کی اولاد آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. اور اس کی فکر ہمیں ابھی، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا نام عبداللہ رہے، عبد الرحمن رہے، عبد المصطفیٰ رہے، سب ان کو ہمارے نام سے ٹینشن نہیں. ہمارے پاس داڑھی بھی رہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے پاس ٹوپی بھی رہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں. وہ چاہتے ہیں ہمارے دل میں اسلام نہ رہے، بس وہ ہمارے دل کا اسلام چھیننا چاہتے ہیں. دیکھا دبئی والوں سے ان کو کوئی تکلیف ہے؟ اسلامی ملک ہے نا، کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. کیوں تکلیف نہیں ہے؟ ملک اسلامی ہے لیکن لوگ کتنے اسلامی ہیں؟ لوگ کتنے اسلامی ہیں؟ برطانیہ جتنا نہیں سجتا ہے 31 نائٹ کو، اس سے زیادہ دبئی سجتا ہے. ہاں کیوں؟ پوری دنیا عیاشی کرنے کے لیے آتی ہے، اسلامی ملک ہے تو انہیں اسلام نام سے یا اسلامی ملک نام سے یا اس مسلمان نام سے کوئی ٹینشن نہیں. وہ چاہتے اندر سے ہم مسلمان نہ رہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ زانی مسلمان، یہ شرابی مسلمان، یہ جواری مسلمان، یہ حرام کھانے والے مسلمان، یہ اللہ رسول سے دور مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. کون سا مسلمان انقلاب پیدا کرتا ہے؟ وہ مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو. صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، نور الدین زنگی جیسے لوگ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، ٹیپو سلطان شہید جیسے لوگوں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، فضل خیر آبادی جیسے لوگوں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے. ہاں وہ لوگ ایسے لوگ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے جیسے کفایت علی کافی مراد آبادی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے جس دن یہ لوگ دل میں عشق رسول کا شرارہ لے کر کے کھڑے ہوں گے اس دن زمانے میں وہ انقلاب آئے گا، یہ کائنات کی کوئی طاقت ٹک نہ سکے گی. اس لیے وہ ہمیں بگاڑ دینا چاہتے ہیں. مسجدیں رہے ویران رہے، مدرسے رہے کوئی پڑھنے والا نہ رہے، قرآن رہے دھول اس کی طیبت ہے اس پر جمتی رہے، کوئی تلاوت کرنے والا نہ رہے. مسلمانوں میری آپ سے گزارش ہے، اللہ والو، اللہ کے بندو، خود مسلمان بنو، اپنے بچوں کو مسلمان بنو، سچا مسلمان. آخری میں عرض کر دوں، کیسا مسلمان؟ جو وعدہ کرے تو وفا کرے، جو وعدہ کرے وفا کرے، جو بات کرے تو سچ بولے، جو بات کرے سچ بولے، جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، جو بھوکا رہنا پسند کرے لیکن حرام کھانا پسند نہ کرے. آئیے ایک مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مسلمان کیسے تھے اور مسلمانوں کا کردار کیسا تھا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیسا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ان مسلمانوں کا کردار اور ان کا کیریکٹر کیسا تھا. آخری بات اس کا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن مسلمان کیسا تھا وہ سن لیں. حضور کے بنائے ہوئے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسافر جا رہا تھا، مدینہ منورہ میں ایک مسافر جا رہا تھا. اس نے
کسی چیز کو تیر مارنا چاہا، کسی چیز کو، اس کھیت کے اندر ایک بندہ کھڑا تھا، غلطی سے تیر لگ گیا اس کو، اور لگ گیا تو تیر لگا وہ مر گیا۔ کس کا تیر لگا؟ اجنبی مسافر کا۔ کس کو لگا؟ مدینے میں رہنے والے ایک بندے کو لگا، اور لگا وہ مر گیا۔ حالانکہ ایک تیر لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کوے کا بیٹھنا اور ڈالی کا ٹوٹنا، ایسا ہوتا ہے۔ اب ہونی تو ہو گئی۔ اس مسافر کو لوگوں نے پکڑا، اور فاروق اعظم کا دور تھا، وہ خوبصورت دور، عدل و انصاف کا وہ دور جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، وہ انصاف والا دور۔ غلام سواری پہ بیٹھا ہے، آقا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ کیا دور تھا نا، حضور نے کیسے لوگ بنائے تھے، یہ تھے مسلمان۔ بہرحال آج تو مزدوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتے لوگ جو اس دور کا مسلمان غلاموں کے ساتھ کرتے۔ مزدوروں کو بھی چربی چڑھی ہے، سیٹوں کو بھی چربی چڑھی ہے، جیسے حالات ہیں بس سب اللہ ہی اللہ ہے۔ نہ مزدور سدھرنے کو تیار، نہ سیٹ سدھرنے کو تیار۔ لوگ پکڑ کے لائے فاروق اعظم کی عدالت میں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے مذہب کے مطابق موت کا بدلہ موت، جان کا بدلہ جان۔ تم نے اس کو مارا؟ ہاں۔ لگی اس کو، وہ مر گیا، دیکھ رہے ہو تم؟ ہاں۔ آپ ہی نے مارا؟ میں نہیں مارا، میں مسافر ہوں، میں نے اپنی دولت کو زندگی بھر کی اپنے گھر کے زمین کے حصے میں دفن کیا ہے۔ بینک کا سسٹم تو تھا نہیں اس دور میں، لوگ مال کیا کرتے تھے زمین میں محفوظ رکھنے کے لیے دفن کرتے تھے۔ دولت میں نے دفن کی ہے، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بتا کر آ جاؤں، میں وہ بتا کر آ جاؤں اپنے گھر والوں کو۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تم آؤ گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں کیا گارنٹی دے سکتا ہوں، کوئی گارنٹی ہے نہیں، کوئی گارنٹی میں کیا دے سکتا ہوں، البتہ بس اتنا ہے کہ میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مجمع میں کسی کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ تو کہا اگر اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ آپ کی گارنٹی لے لے تو میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اس نے پورے مجمع میں دیکھا، لیکن وہ تھا اجنبی آدمی، کوئی پہچان کا نہیں تھا۔ کس کو بولے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، میں گارنٹی لیتا ہوں، بھیج دو اس کو بھیج دو، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کب آؤ گے؟ فلاں دن فلاں تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ چلا گیا، گارنٹی جنہوں نے لی تھی وہ تاریخ آئی، پھر عدالت سجی، وہ جو جن کے گھر کا فرد قتل ہوا تھا اس کے وارث آ گئے، وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی وہ آ گئے، وہ بندہ نہیں آیا، وہ بندہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں آیا، تو وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی انہوں نے کہا ابھی سورج غروب ہونے کو ٹائم باقی ہے، ابھی سورج غروب آج کی تاریخ ہے نا، سورج غروب تو نہیں ہوا، لیکن اگر سورج غروب نہیں ہوتا ہے نا
نہیں ہوتا ہے سورج غروب تو میں حاضر ہوں، اس کے بدلے مجھے قتل کر دینا، اور کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ زبردستی میں جو ہے ان کی جان جا رہی ہے، لیکن انہوں نے بھئی اصول جو تھا وہ تھا کہ مجھے قتل کر دینا، اس کے بدلے اور کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا، میں نے دے دی اجازت اس کو، گارنٹی لے لی، چلا گیا تو چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی سورج غروب ہونا باقی ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسلمان دوڑتے بھاگتے وہ بہرحال پہنچ گیا۔ اب پہنچ گیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ بھئی ایک بندے نے تو تمہاری گارنٹی لے لی تھی، اور نہ یہ تمہارا گھر جانتا تھا، نہ تمہارا نام جانتا تھا، نہ تمہارا گاؤں جانتا تھا، تو تم نہیں آتے، تم نہیں آتے، کیوں آئے؟ جان تو تمہاری بچ گئی تھی، کیوں آئے؟ اس نے کہا حضرت میں اگر واپس نہیں آتا تو میری جان بچ جاتی، لیکن آئندہ کوئی کسی مسلمان مسافر پر اعتماد کر کے اس کی ذمہ داری اور گارنٹی قیامت تک نہیں لیتا، تو مجھے جان دینا تو گوارا ہے، لیکن مسلمانوں پر سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو وہ صحابی جنہوں نے گارنٹی لی تھی ان سے کہا بھئی تم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، پھر تم نے کیوں اتنی بڑی ذمہ داری لے لی؟ تمہیں پتا تھا کہ بھئی یہ نہیں آئے گا تو مجھے مرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے سوچا کہ ایک بندہ سب کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، کوئی پہچان کا نہیں ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے مدینے میں ایک اجنبی مسافر لوگوں کو مدد کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کسی مدینے والے نے اس کی مدد نہیں کی، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہمارا مدینہ میرے نبی کا شہر بدنام نہ ہو، ٹھیک ہے وہ نہیں آئے گا، اس کے بدلے میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میرے نبی کا شہر، میرے نبی کی تربیت، میرے نبی کا مدینہ بدنام نہ ہو۔ جب یہ دونوں نے باتیں کہی تو جو مقتول کے وارثین تھے انہوں نے کہا حضرت ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کی جان نہیں لیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں مورخ یہ لکھے گا کہ ایک نے مدینے کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، دوسرے نے مسلم کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور لوگ کہیں گے وہ کتنے کٹھور تھے، کتنے ظالم تھے کہ ایسے لوگوں کو بھی وہ قتل کر گئے، تو ہم اپنے منہ پر کیوں یہ داغ لیں، اپنے دامن پہ لیں۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ ہوگا کہ بھائی ایک بندہ وقت پر آ گیا، دوسرے بندے نے مدینے کی آبرو بچانے کے لیے جان خطرے میں ڈال دی، تو جو تیسری پارٹی تھی جان لینے والی انہوں نے بھی ایسے سچے لوگ کی سچائی دیکھ کر کے ان کو معاف کر دیا۔ یہ مسلمان تھے۔ اب ڈھونڈیے ایسے مسلمان، چراغ لے کر نہیں سورج لے کر ڈھونڈیے، آپ کو ایسے مسلمان نہیں ملیں گے، اور دنیا کو ایسے ہی مسلمانوں کی آج ضرورت ہے، تبھی انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ مسجد بہت چھوٹی پڑ گئی ہے، آج افتتاح کے دن ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مسجد کو اتنی بڑی کر دے جیسا کہ اس کے تقاضے ہیں۔